آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے تمام پوری کر دی ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس طرح ان کی آزمائش کی گئی تھی؟ جب ان کے بیٹے کو ذبح کا حکم آیا، خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ میں پٹی باندھ کر لٹا دیا اور آپ کے گردن مبارک پر چھری رکھ دی اور چلا دی۔ لیکن اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ وہ دمبا جنت سے لائے جبرائیل علیہ السلام، اور وہ چھری دمبے کی گردن پر چلی، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں آج لوگ جو ہے بقرہ عید مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی امتحان سے گھبراتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ہر آزمائش کو یہ قبول کرتے ہیں اور ہر آزمائش پر صبر اور برداشت کرتے ہوئے اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، تو بڑی بڑی پریشانیوں کو وہ جھیل لیتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر بھی انسان آپ کو وابلہ کرتا ہوا ملے گا، شکوے شکایتیں گلے کرتا ہوا ملے گا، یہ ہوتا رہتا ہے نا اس طرح۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں برداشت کی قوت عطا فرما، ہمیں صبر کی صلاحیت اور توفیق بخشے، کیونکہ انسان کو صبر اور یہ قوت برداشت جو ہوتی ہے انسان کی زندگی کو سکون فراہم کرتی ہے، ورنہ انسان جو ہے آج کے دور میں طرح طرح کی بیماریاں آپ کے سامنے ملیں گی، کسی کو اینزائٹی ہے، کوئی ڈپریشن کا مریض ہے، کوئی ٹینشنوں میں مبتلا ہے، تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان کے پاس صبر نہیں ہوتا ہے، اور جب انسان کے پاس صبر ہوتا ہے تو وہ بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیل جاتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دے دیتا ہے، بڑے بڑے آزمائش اور امتحان دے دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ ورنہ جس کے پاس یہ نہیں ہے نا، کوئی جو ہے سوسائڈ کر لیتا ہے، کوئی جو ہے اپنے آپ کو مار لیتا ہے، کوئی اپنے شہر اور ملک کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کے دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے یہ؟ جب صبر نہیں ہوتا ہے، اور جب صبر ہوتا ہے اس کی زبان پر یہ ہوتا ہے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی مصیبت آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، خوشی ہو تو شکر الہی بجا لائے، غمی ہو تو شکر الہی بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی پھر مدد فرماتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر یہ بیان موجود ہے، یہ اعلان ہے اللہ کا، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وقتی طور پر اسے ایسا لگتا ہے کہ میں اب مصیبتوں سے کبھی آزاد نہیں ہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے لیے انعام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے لیے اعزاز ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اس کو جو ہے شمار میں نہیں لا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی چند امتحانات ہوئے، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو جو ہے مکہ کی ایسی سرزمین پر چھوڑا، نہ وہاں پر آب و دانہ تھا، نہ کوئی رہنے والا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ مکہ کی سرزمین جو ہے آباد کرنی تھی، حجاز کو آباد کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنی حضرت بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا۔ آپ انداز لگائیں تو بیوی بھی کیسی ہوا کرتی تھی، ان کی ازواج کیسی فرما بردار ہوتے تھے، جب کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اس پر لبیک کہتے ہیں، ایسی ہوا کرتی تھی ایسی خواتین۔ تو زندگی بڑی سکون کی ہوتی ہے اگر بیوی فرما بردار ہو، اور بیوی اگر نافرمان ہے تو جہنم اور نرک بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں انتخاب جو کرنے چاہیے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے جو غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں، جیسے یہ بیٹھے ہیں نور بھائی، انہیں دیندار بیوی تلاش کرنی چاہیے۔ ہاں، حدیث میں کیا آیا ہے؟ شادی کس وجہ سے کی جاتی؟ مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، یعنی اور حسب و نسب کی وجہ سے کہ اس کا خاندان اونچا ہے، یہ مالدار گھرانے کی ہے، اور صاحب یہ جو ہے حسن والی ہے، بہت خوبصورت لڑکی، اس وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں۔ لیکن حضور نے ارشاد یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شادی اس وجہ سے کرتے ہیں یہ اللہ کی فرمانبرداری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہے، یہ دیندار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم جو ہے دیندار ہی کو ترجیح دینا، دیندار بیوی جو ہوتی ہے ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کرتی ہے اور اس کا تعاون کرتی ہے، مدد کرتی ہے، ہر حال میں ہر صورت میں اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار لیتی ہے، سوکھی روٹی میں بھی گزارا کر لیتی ہے، سستے کپڑوں میں بھی گزارا کر لیتی ہے، لیکن جس کے ناز